بسم اللہ ومحمد اللہ ومصلی ومسلم اما بعد۔ رمضان المبارک کی مناسبت سے روزانہ انشاءاللہ ہر سپارے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ آج پہلے سپارے کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم سورۃ فاتحہ اور 30 پاروں کا مجموعہ ہے۔ فاتحہ فتح سے ہے اور فتح کا معنی ہوتا ہے کھولنا۔ چونکہ اس سورت سے قرآن کریم کو کھولا جا رہا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ فاتحہ ہے۔ اس سورت کا ایک اور معروف و مشہور نام ام الکتاب، ام القرآن یعنی قرآن کریم کا خلاصہ بھی ہے۔ خلاصہ قرآن کریم میں 6 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 احکام، نمبر 5 ماننے والے، نمبر 6 نہ ماننے والے۔ یہ پورے قرآن کریم کے اندر ان 6 چیزوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور ان 6 مضامین کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ کے اندر بیان فرمایا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس میں توحید کو بیان فرمایا۔ مالک یوم الدین میں قیامت کو بیان فرمایا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں احکامات کو بیان فرمایا۔ صراط الذین انعمت علیہم میں رسالت اور ماننے والوں کو بیان فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں نہ ماننے والوں کو بیان فرمایا۔ ماننے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی قسم کا لفظ الذین انعمت علیہم لایا، اور نہ ماننے والوں کے لیے 2 لفظ الگ الگ ہیں، مغضوب اور ضال۔ اب ان میں فرق کیا ہے؟ جو شخص ضد، حنا اور تکبر کی وجہ سے نہ مانے وہ مغضوب میں شامل ہے، جیسے یہود، اور جو لا علم اور جہالت کی وجہ سے نہ مانے وہ ضال میں شامل ہے، جیسے نصارہ۔ انعام یافتہ لوگ وہ 4 قسم کے طبقات ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، یعنی ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا، اور وہ 4 قسم کے لوگ ہیں: انبیاء کرام علیہم السلام، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اور گمراہ اور مغضوب طبقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس سے پچھلی آیت میں ہم نے دعا مانگی کہ اے اللہ ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اب یہاں سے گمراہ اور مغضوب سے بچنے کی درخواست کی جا رہی ہے کہ اے اللہ ان سے بچا لے جن پر تیرا غضب ہے اور جو گمراہ ہوئے۔ مغضوب سے مراد جیسا کہ ذکر ہوا یہودی ہیں، اور ضالین سے مراد نصارہ یعنی عیسائی ہیں۔ سورۃ البقرہ جو ہے، بقرہ عربی کے اندر گائے کو کہتے ہیں۔ چونکہ اس سورت میں گائے کا ذکر اور واقعہ بیان کیا گیا، اس لیے اس سورت کو سورۃ البقرہ کہتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی ابتدا الف لام میم سے ہوتی ہے، جو کہ حروف مقطعات ہیں۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں۔ مقطعات جو ہے یہ مقطعات کی جمع ہے، اور یہ قطع سے مشتق ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کاٹنا۔ چونکہ ان میں سے ہر حرف کو الگ الگ یعنی کاٹ کاٹ کر پڑھا جاتا ہے، جیسے الف لام میم، اس لیے ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ سورۃ بقرہ کا آغاز الف لام میم سے کیا جا رہا ہے۔ اس کا معنی اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس کی بنیادی حکمت تو قرآن کریم کی فصاحت اور بلاغت کو بیان کرنا ہے کہ 3 حروف پر مشتمل ایک لفظ جو کہ ایک آیت بھی ہے، سارے عرب باوجود فصاحت اور بلاغت کے اس ایک آیت کا مقابلہ بھی نہیں کر سکے۔ اور چونکہ اس کا معنی دنیا میں جانتا ہی کوئی نہیں، تو اس کے ذریعے یہ بھی سمجھانا مقصود ہے کہ قرآن کریم کے اسرار اور رموز اسی شخص پر کھل سکتے ہیں جو اپنی عاجزی، اللہ تعالیٰ کی طاقت و قدرت اور اللہ تعالیٰ کے علم کا اعتراف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قدرت الہی کا صحیح معنوں میں ادراک کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے اوصاف بیان فرمائے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہاں پہ ایمان والوں کی چند ایک صفات کا ذکر ہے۔ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی جن چیزوں کو وہ دیکھ نہیں سکتے، جیسے جنت و جہنم وغیرہ، اور جن کی حکمت وہ نہیں سمجھتے، ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ و صدقات ادا کرتے ہیں، قرآن کریم اور دیگر تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ منافقین کے اوصاف بھی بیان ہوئے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ وہ دھوکہ دیتے ہیں، زمین میں فساد کرتے ہیں، قلبی بیماریوں، حسد، تکبر اور حرص میں مبتلا ہیں۔ احکام الہی
اور ایمان والوں کا تمسخر اڑاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے منافقین کی 2 مثالیں بیان فرمائی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، سب سے پہلا شخص جس کو اپنا خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجا وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اس کے آگے بنی اسرائیل کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون۔ بنی اسرائیل میں کثرت سے انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے، ان کو دنیاوی خوشحالی دی گئی، فرعون کی غلامی اور مظالم سے نجات دی گئی، ان کے لیے وادی سینا میں آسمان سے من اور سلوہ اتارا گیا، سائے کے لیے بادلوں کا انتظام فرمایا گیا تھا، پتھر سے پانی کے 12 چشمے جاری فرما دیے گئے۔ بنی اسرائیل نے حق کو چھپایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، بچھڑے کی عبادت میں مبتلا ہوئے، انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کیا، عہد شکنی کی، کلام اللہ میں لفظی اور معنوی تحریف کی، بغض اور حسد کی بیماری میں مبتلا ہو گئے، دنیاوی مال اور اسباب سے بے حد محبت ہو گئی، اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتوں سے دشمنی رکھتے تھے، برے اعمال کے باوجود وہ دعویٰ کرتے تھے کہ جنت میں صرف یہود جائیں گے، یہی بات نصارہ بھی کہتے تھے۔ آگے اس صورت کے اندر قاتل معلوم کرنے کا ایک عجیب طریقہ بیان ہوا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ اس معروف واقعے کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہو گیا، قاتل نہیں ملتا تھا، یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں قاتل کا پتہ بتا دیں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا گائے ذبح کرو اور ذبح شدہ گائے کی گوشت کا ٹکڑا مقتول کے جسم کے ساتھ لگاؤ تو وہ زندہ ہو کر قاتل کا نام بتا دے گا۔ اب اس سے قاتل کی نشاندہی ہوئی۔ یہود کا ایک گروہ جو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا منکر تھا، یعنی بعث بعد الموت کا منکر تھا، اس سے ان پر حجت تام ہوئی، بچھڑے کے ساتھ ان کی جو عقیدت اور محبت تھی اس کا رد ہوا۔ پھر آگے ہاروت اور ماروت کا قصہ ہے، وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَاروت۔ یہ 2 فرشتے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں سحر اور جادو کی تعلیم دے کر بابل کے مقام پر اتارا۔ یہ ایک آزمائش تھی کہ کون جان بوجھ کر کفر اختیار کرتا ہے، اور اس لیے بھی کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی وحی اور جادو میں فرق کر سکیں کہ جادو کیا ہے اور اللہ کی وحی کیا ہے۔ پھر آگے یہودیوں کی شرارت کا ذکر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں کیا کرتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اس میں یہود کے گستاخانہ شرارت سے مسلمانوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی اہل ایمان کو بھی ایک چیز کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ یہود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے راعنا، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے ہماری رعایت فرمائیے، لیکن عربی میں راعینا کا معنی ہے ہمارے چرواہے۔ تو یہود محض حسد کی بنیاد پر جب یہ لفظ کہتے تو عین کو کھینچ کر ادا کرتے تھے، جس سے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی یہ لفظ راعینا استعمال کر دیتے، معنی معلوم نہ ہونے کی وجہ سے تو یہودی اس سے بہت خوش ہوتے تھے۔ یہاں اہل ایمان کو تعلیم دی کہ راعینا کی بجائے انظرنا، یعنی ہم پر شفقت کی نظر فرمائیے، یہ کہا کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ کامیابی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ یہودیوں کو قبلہ بیت المقدس تھا، جبکہ مشرکین بیت اللہ کو قبلہ مانتے تھے، اور مسلمان بھی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے تھے، تو یہود کو اس سے تکلیف ہوتی تھی۔ پھر کچھ عرصہ کے لیے مسلمانوں کو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تو یہودی خوش ہو گئے اور کہا کہ مسلمان ہمارا قبلہ ماننے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ تو یہاں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک جہت میں محدود نہیں، بلکہ وہ ہر جگہ موجود ہے، لہٰذا وہ جس سمت کی طرف بھی نماز پڑھنے کا حکم عنایت فرما دے تو کامیابی صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں ہے۔ آگے ابراہیم علیہ السلام کے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ اہل کتاب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کو تسلیم کرتے تھے اور اپنی نسبت بھی انہی کی طرف کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضائل اور مناقب بیان کر کے متوجہ کیا کہ اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کریں، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں ہی کا نتیجہ ہیں۔
اور ملت ابراہیمی پر قائم اور دائم ہیں۔ آگے ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات کا ذکر ہے، اور ابراہیم علیہ السلام امتحانات میں ثابت قدم رہے تو ان کا بھی ذکر ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف امتحانات میں ڈالا گیا، لیکن وہ ہر امتحان میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 100% کامیاب ہوئے۔ پھر ملت ابراہیمی کی اتباع کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اس پارے کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا ذکر فرمایا، جس ملت کی تکمیل کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ملت ابراہیمی یعنی دین اسلام کی طرف دعوت دے، جو تمام انبیاء علیہ السلام کا دین ہے۔ اس سپارے کے آخر میں صحابہ کے ایمان کو معیار حق بنایا گیا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر یہود اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ جماعت صحابہ کرام اور اہل بیت ایمان لائے ہیں تو یہ ہدایت پا جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کو اختیار کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔